بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد۔ کتاب الترجل کا ترجمۃ الباب ہے، باب ما جاء فی الشعر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے ہوتے تھے، بالوں کے سلسلے میں اسلامی ہدایات کیا ہیں اور بال کس طرح رکھنے چاہیے، یہ سب تفاصیل اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں نقل کرنے جا رہے ہیں۔ روایت ہے عبداللہ ابن مسلمہ اور محمد ابن سلیمان الانباری کے حوالے سے، عن البراء رضی اللہ تعالی عنہ قال ما رأيت من ذی لمۃ احسن فی حلۃ حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زاد محمد، یعنی ان کے جو دوسرے شیخ محمد ابن سلیمان الانباری، انہوں نے اس روایت میں یہ زیادتی کی کہ لہو شعر یضرب منکبیہ، یعنی محمد ابن سلیمان الانباری کی نقل کردہ روایت حضرت براء ہی سے ہے۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ ما رأیت من ذی لمۃ احسن فی حلۃ حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو شعر یضرب منکبیہ۔ یہ روایت بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور مستدرک حاکم میں بھی پائی جاتی ہے۔ قال ابو داود رحمہ اللہ کذا رواہ اسرائیل عن ابی اسحاق یضرب منکبیہ وقال شعبۃ یبلغ شحمۃ اذنیہ۔ قال ابو داود کو پہلے سمجھ لو، کذا رواہ اسرائیل ای اسرائیل ابن یونس عن ابی اسحاق، یعنی اسرائیل ابن یونس نے ابو اسحاق سے ایسا ہی روایت کی جیسے کہ سفیان ثوری نے روایت کیا ہے، یعنی یضرب منکبیہ والے الفاظ۔ ہماری سند پر آپ غور کرو گے تو ابو اسحاق سے نقل کرنے والے سفیان ہیں، تو جیسے سفیان نے یہ ذکر کیا ہے کہ لہو شعر یضرب منکبیہ، ویسے ہی ابو اسحاق کے ایک اور شاگرد ہیں اسرائیل ابن یونس، انہوں نے بھی یضرب منکبیہ والی روایت نقل کی ہے۔ مطلب ابو اسحاق کے دو شاگرد لفظ یضرب منکبیہ میں موافق ہیں، ایک تو ہماری سند میں موجود سفیان ثوری اور دوسرے قال ابو داود میں ذکر کردہ اسرائیل ابن یونس۔ آگے فرماتے ہیں وقال شعبۃ، اور تیسرے ایک شاگرد ہیں ابو اسحاق کے شعبہ، وہ کہتے ہیں کہ الفاظ یوں ہیں یبلغ شحمۃ اذنیہ۔ فرق مطلب متن کا ہے کہ پہلے دو شاگرد سفیان اور اسرائیل اپنے شیخ ابو اسحاق سے یضرب منکبیہ کے الفاظ نقل کرتے ہیں، اور شعبہ یبلغ شحمۃ اذنیہ کے الفاظ نقل کرتے ہیں۔ اسرائیل کی روایت ابو اسحاق سے مسند احمد میں اور بخاری، ترمذی اور نسائی اور ابن سعد کی طبقات میں موجود ہے، اور شعبہ کی روایت خود مصنف نے 3 حدیثوں کے بعد نقل فرمائی ہے۔ یہ تو ہو گئی ہمارے حدیث کے متن سے متعلق گفتگو۔ اب ذرا سمجھیے، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی پنٹھے والے کو جس نے سرخ جوڑا پہنا ہو اور وہ اتنا خوبصورت نظر آتا ہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے تھے، میں نے نہیں دیکھا۔ یعنی سرخ جوڑے میں پنٹھے والا ذی لمتن، اس کو میں نے اتنا خوبصورت نہیں دیکھا جتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے۔ لمتن
یعنی کان سے نیچے اترنے والے بال جو چلے جاتے ہوں مونڈھوں تک، ہاں مونڈھوں کی طرف وہ جھک رہے ہوں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک لما تھے، کان سے نیچے اتر جاتے تھے اور وفرا سے کم تھے، ہاں منکب تک پہنچتے نہیں تھے، اس کے اوپر تک باقی رہتے تھے۔ لیکن میں نے شروع ہی میں بتلایا تھا کہ یہ اختلاف اوقات و احوال پر محمول کر لیا جائے گا، جی ہاں، لہذا الگ الگ جو روایات آئی ہیں اس کے بارے میں تعارض میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی روایت میں آگے ایک راوی کہتے ہیں کہ آپ کے بال، آپ کے سر کے بال منکبین کو لگ جاتے تھے، یضربو منکبیہ، مونڈھوں کو لگ جاتے تھے، اور دوسرے راوی کہتے ہیں دونوں کانوں کی لو تک تھے۔ پھر حضرت انس کی روایت میں آ رہا ہے الی انصاف اذنیہ، کہ وہ دونوں کانوں کے انصاف تک۔ لہذا وقت واحد کے بارے میں ہوتا تو تعارض ہوتا، در تعارض حشت وحدت شرط داں۔ اب ذرا سنیے، وفرا، جمہ اور لما، یہ تین قسم کے بال آئے ہیں، یہ پنٹھوں کی قسمیں ہیں۔ ایک قول کے مطابق وفرا سب سے کم درجے کے بال ہیں، کانوں کی لو تک آج کل جو ہم لوگ رکھتے ہیں، اور لما اس سے زائد، اور جمہ اس سے بھی زائد، یعنی قریب المنکبین، جی ہاں۔ اسی لیے حضرات محدثین میں سے مولانا عاقل صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ اساتذہ کرام ہم کو اس ترتیب کے یاد کرنے کے لیے بہت اچھا ایک مجموعہ یاد کرواتے تھے، ولج، ولج، وفرا، لما، جمہ۔ پہلی قسم میں حرف واو، وفرا، پھر لام اور پھر جیم، اور پھر اسی ترتیب سے بال بھی ہوں گے کہ سب سے کم درجہ وفرا کا، پھر اس سے زیادہ جمہ، قریب المنکبین نہیں بلکہ تھوڑا سا زیادہ، اور جمہ اس سے زیادہ یعنی قریب المنکبین۔ ترمذی شریف کی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کے خلاف کہہ رہی ہیں، اس میں ہے فوق الجمتی دون الوفرتی، تو اب تعارض ہو گیا، اور ابھی جو تشریح کی گئی بالوں کی ترتیب کے باب میں اس کے بھی خلاف ہو گیا۔ تو اب توجیہ یہ کرنی پڑے گی کہ جلالین وغیرہ میں تم نے پڑھا ہے فوق اور دون دونوں کا معنی دونوں روایتوں میں الگ الگ لیا جائے گا۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں فوق کا معنی زائد اور دون کا معنی کم یعنی ناقص لیا جائے گا۔ مطلب یہ ہوگا کہ وفرا سے زیادہ اور جمہ سے کم، ان دونوں کے درمیانی درجے کا تھا، یعنی لما۔ اور ترمذی شریف کی روایت میں فوق کے معنی لیے جائیں اوپر اور دون کے معنی لیے جائیں اسفل، یعنی آپ کے بال علیہ الصلاۃ والسلام جمہ سے ذرا اونچے اور وفرا سے ذرا نیچے تھے، تو اس کا مصداق بھی تو لما ہی ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عادت شریفہ سر پر عموماً بال رکھنے کی تھی، ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ جو بات تم لوگوں نے کتاب الطہارت میں سنی ہوگی کہ وَمِن ثم عَادَيْتُ رَأْسِي وَمِن ثم عَادَيْتُ رَأْسِي، یہ حضرت علی کا اپنا تفرد ہے۔ ابن العربی اسی لیے فرماتے ہیں کہ سر کے بال یہ سر کی زینت ہیں، ان کو باقی رکھنا سنت ہے۔ ابن العربی کہتے ہیں کہ حلق بدعت ہے۔ شرح مصابیح کے حوالے سے علماء نے لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے سر کا حلق ہجرت کے بعد صرف 3 مرتبہ کرایا ہے، یہ بہت
اچھی معلومات ہے کہ حضور نے ہجرت کے بعد اپنے سر میں حلق صرف 3 مرتبہ کروایا، عمرہ حدیبیہ، عمرۃ القضاء اور حجۃ الوداع۔ اور تقصیر، سر کے بال چھوٹے کروانا، یہ آپ سے صرف 1 مرتبہ ثابت ہے۔ حنفیہ کا مذہب یہ لکھا ہے کہ سر کے بالوں میں سنت کیا ہے، تو فرماتے سر کے بالوں میں سنت یا تو مانگ نکالنا ہے یا حلق کروا دینا ہے۔ اور طحاوی علیہ الرحمہ ذکر کرتے ہیں کہ حلق سنت ہے، اور انہوں نے علماء کرام کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ فتاوی محمودیہ میں حضرت مفتی محمود صاحب لکھتے ہیں کہ عام عادت تو حضور کے بال رکھنے کی تھی، منڈوانا بہت کم ثابت ہے۔ بعض صحابہ کرام ہمیشہ منڈاتے تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تو عام طور پر بال رکھنے کی تھی، اور حضور ان بالوں کا خیال بھی فرماتے تھے۔ تو وہ بات پھر سے میں دہرا دینا چاہتا ہوں کہ جو اختلاف روایات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں آیا ہے، اس کو اختلاف احوال و اوقات پر محمول کر لیا جائے۔ ہم خود اس کو اپنی طبیعتوں پر لاگو کریں کہ گرمیوں کے زمانے میں ہم لوگ زیادہ بال رکھنا پسند نہیں کرتے، بال صاف کروا دیتے ہیں وقتاً فوقتاً، قریب قریب فاصلے سے۔ اور سردیوں کے زمانے میں زیادہ تر بال نہیں کٹوائے جاتے ہیں، اس لیے کہ سردیوں کا زمانہ ہے، غسل کا پانی پہنچ کر سردی کے مرض کا باعث بن جائے گا۔ تو ایسے ہی حضور اکرم علیہ السلام کا حال تھا کہ الگ الگ احوال اور اوقات کے اعتبار سے حضور بھی اپنے بالوں میں یہ درجہ بدرجہ طریقہ اختیار فرماتے تھے۔ تو روایت آگے اور دیکھ لیجئے، مخلد ابن خالد کے حوالے سے عن انس رضی اللہ عنہ قال کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى شحمتی اذنیہ۔ اس کے بعد مسدد کی روایت ہے کہ کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى انصاف اذنیہ۔ پھر ابن نفیل کی روایت عن عائشۃ قالت کان شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوق الوفرۃ ودون الجمۃ۔ پھر حضرت براء کی روایت حفص ابن عمر نقل کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لہ شعر یبلغ شحمۃ اذنیہ۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے باب ما جاء فی الفرق، بالوں میں مانگ نکالنے کا بیان۔ موسیٰ ابن اسماعیل کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال کان اہل الکتاب یعنی یسدلون اشعارهم وکان المشرکون یفرقون رؤوسهم وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعجبه موافقت اہل الکتاب فیما لم یؤمر به فسدل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناصیته ثم فرق بعد۔ اس کے بعد کی روایت ہے یحییٰ ابن خلف کے حوالے سے عن عائشۃ قالت كنت اذا اردت ان افرق رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدعت الفرق من یافوخه وارسل ناصیته بین عینیہ۔ ابن عباس کی روایت کے باب میں سنیے جو ترجمۃ الباب کی پہلی روایت ہے کہ اہل کتاب سر کے بال لٹکا کر رکھا کرتے تھے، اور مشرکین فرق یعنی مانگ نکالا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں ان امور میں جن کے بارے میں آپ پر کوئی وحی اور ہدایت نازل نہ ہوئی ہو، اہل کتاب کی موافقت پسند ہوتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اہل کتاب کا فعل ان کے دین میں ثابت ہو، اس لیے حضور اس کی موافقت پسند فرماتے تھے، برخلاف مشرکین کے کہ ان کے کسی کام میں تو
یہ بات کا احتمال ہی نہیں تھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہو، اور آپ کا اہل کتاب کی موافقت کرنا یہ آپ نے تحویل قبلہ کے بیان میں پڑھ لیا ہے کہ ان کے قلوب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے بھی ہوا کرتا تھا۔ پھر جب اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کو غلبہ عنایت فرمایا تو آپ اہل کتاب کی صراحتاً مخالفت کرنے لگے۔ ہاں، چنانچہ اس چیز میں بھی، یعنی سر کے بال لٹکانے کے باب میں بھی آپ ان کی موافقت ترک کر دیے اور بجائے صدل اور لٹکانے کے مانگ نکالنے لگے۔ صدل کا مطلب یہ ہوتا ہے بچوں کہ سر کے آگے کے بالوں کو پیشانی پر ڈال لینا۔ یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے۔ آج کل کے نوجوانوں میں بھی یہ طریقہ پایا جا رہا ہے، بلکہ ٹوپی پہنے ہوئے لوگ بھی ایسا کر رہے ہیں کہ سر کے آگے کے بال ٹوپی میں سے نکال کر پیشانی پر ڈال دیتے ہیں۔ اس طریقے سے باز آنا چاہیے۔ یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ اور فرق کا مطلب یہ ہے کہ سر کے سامنے کے حصے کے بالوں کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دائیں جانب کے بالوں کو دائیں طرف اور بائیں جانب کے بالوں کو بائیں طرف کر دیا جائے اور بیچ میں مانگ بنا دی جائے۔ جیسے بعد والی روایت میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں آپ کے سر کے بالوں میں مانگ نکالتی تھی تو خود طریقہ بتلا رہی ہے کہ آپ کے سر کے بیچ سے مانگ نکالتی تھی، چیرتی تھی مانگ، اور اگلے حصے کے بال دو حصوں میں کر دیتی تھی، دائیں جانب اور بائیں جانب۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پنٹھوں میں مانگ نکالنا یہ سنت ہے۔ یہ حدیث جیسے ذکر کیا گیا کہ شیخین نے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے بھی ذکر فرمائی ہے، تو فرق سنت ہے شعر میں، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف رجوع فرمایا تھا۔ اور حضرت سہارنپوری لکھتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ حضور نے اس کی طرف جو رجوع فرما لیا وہ انہو بوحی من اللہ تبارک و تعالی، اللہ کی طرف سے ہی وحی کی بنیاد پر ہوگا، چاہے وہ وحی غیر مطلوع ہو۔ تو یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بالوں کے باب میں جو حضرت عائشہ اور دیگر روات نے ذکر فرمایا ہے، مجھے یہاں اس بات کی طرف دوبارہ توجہ دلانا ہے کہ بالوں کے سلسلے میں بھی آج کل کے نوجوان خوب بے احتیاطی برتتے ہیں، اور آپ حضرات کتاب الزینت میں پڑھیں گے نسائی شریف میں کہ وہ جو آج کل ایک طریقہ چلا ہے کہ سر کے اوپر کے حصے کے بالوں کو رکھنا اور سائیڈ کے حصے کے بالوں کو کٹوا دینا، یہ تو بالکل حضور کی طرف سے ممنوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا ہے۔ بالوں کی سٹائل میں بھی آج کل ہمارے نوجوان تو کیا، بلکہ اب تو والدین اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف بھی توجہ نہیں دیتے اور ان کے بال اہل کتاب کے طریقوں کے مطابق بنواتے ہیں۔ کچھ لوگ فلم اسٹارز کے طریقے کے مطابق بال بنواتے ہیں۔ دیکھیے، ظاہر یہ باطن کا ترجمان ہوتا ہے۔ ہمیں بالوں کے رکھنے کے باب میں بھی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میں یہ بھی داخل اور شامل ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔